پھر امام باڑے میں یہ چبوترا، پھر یہاں کے لوگ، پھر ہم، یہ ہماری پرائیویٹ باتیں، اس کا کوئی تعلق باہر کے پاکستان سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی، یہ باتیں کسی کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو آپ انہیں کیا سمجھائیں گے کہ جنہیں جاہل رکھا جا رہا ہے، یعنی جہاں جہالت کے مقابلے کرائے جا رہے ہیں اور اس میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا جہالت کا مظاہرہ کرے گا آج وہ سب سے بڑا ایوارڈ پائے گا۔ تو علم کے مقابلے نہیں ہو رہے ہیں، جہالت کے مقابلے ہو رہے ہیں کہ کون بڑا جاہل ہے، وہ سامنے آئے۔ تو ہر ایک جہالت میں آگے نکل جانا چاہتا ہے اور ہر جاہل کو پیچھے چھوڑ کے بتاتا ہے ہم بڑے جاہل ہیں، ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ تو وہاں اس جگہ جہاں سینہ تان کر ہر ایک جاہل بنا ہوا ہے، اس میں ناصر عباس نے کہیں مجلس میں کہہ دیا کہ پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ میری بیٹی ام ابیہا ہے، تو وہاں تو جہالت کے بادل چھائے تھے، انہوں نے فوراً مقدمہ کر دیا، توہین رسول ہو گئی۔ تو بیچارے پہ مقدمہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں سمجھے آپ۔ یہ ساری تمہیدی اس واقعے کے لیے تھی، اس واقعے کے لیے تھی کہ جہاں اتنی جہالت ہو کہ رسول کی حدیثوں سے اتنی ناواقفیت ہو کہ 50,000 سنیوں نے لکھا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی ام ابیہا اپنے باپ کی ماں ہے، اور یہ نہ سمجھ سکتے۔ اس سے بڑی جہالت ہو سکتی ہے پاکستان کہ کورٹ میں اس کو توہین رسالت کہا جائے، تو اس سے بڑی جہالت ہوگی کہ عظمت رسالت کو توہین رسالت کہا جائے۔ تو 1400 سال میں سقیفہ کا کارنامہ جہالت کا یہ ہے کہ جہاں جہاں عظمت رسول لکھی ہے اسے توہین رسالت کہا جائے، اور جہاں ننگے غسل ہوں اس کو عظمت کہا جائے۔ تو ایسے میں آپ جہالت کے اندھیروں میں روشنی کیسے پھیلائیں گے؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ چند جاننے والوں کو بٹھا کر اپنی بات کہہ دی جائے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنی طرف سے 25 سال خون جگر علی نے پیا ہے اور عوام کو مخاطب نہیں کیا، عوام سے بات نہیں کی، امت سے بات نہیں کی، بلکہ کسی باغ میں بیٹھ گئے اور چند لوگ بٹھا کر جس کو کروڑوں سنتے، وہ علی 4 آدمیوں میں بات کر رہا تھا، سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار، 5واں تو کوئی تھا نہیں۔ مجمع لگانے سے کیا فائدہ؟ 4 آدمی سمجھنے والے ہوں تو غنیمت جانو۔ تو مجمع تو لگی جاتی، مجمع تو آ ہی جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا نتیجہ سامنے آیا، جب خلافت ملی علی کو تو مجمع لگ گیا۔ تو صفین کا مجمع آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 3 لاکھ کا لشکر تھا، کہاں 4 آدمی اور کہاں 3 لاکھ علی کے خطبے سن رہے تھے۔ تو انہیں 3 لاکھ سے تو یہ 73 فرقے نکلے ہیں کہ یہ اثر ہوا کہ 73 حصوں میں بڑھ گئے، یعنی میراث میں جہالت تھی، گھٹی میں جہالت تھی، پلائیں تھی، اس لیے ذکر ہوتا ہے۔ ابھی اگر ہم یہ نہ سمجھائیں نفسیات اپنے 4 آدمیوں کو، کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ابن زیاد بن کیسے گیا، زیاد بن کیسے گیا؟ تو بنانے والی ماں ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس موضوع کو لے کر نہیں آئیں گے مذاکروں میں، تب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ
مارنے والے گورنمنٹ کے لوگ تھے، لیکن جب اس کے گاؤں اس کی لاش گئی تو اس کی ماں نے کہا میرا بیٹا تو جہاد کر رہا تھا۔ تو جہاں ماں اپنے بیٹے کے ڈاکوں اور چوریوں کو جہاد کہہ رہی ہو، تو وہاں کتنی لاکھ مائیں پاکستان میں ایسے بیٹے پال رہی ہیں۔ مسئلہ ماں کا ہے۔ یہی مسئلہ قرآن نے اٹھایا تھا کہ اے نوح یہ بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے، تو الزام نوح پہ نہیں آیا تھا، ماں کی خطا تھی۔ ماں خراب تھی، اور ماں کی مذمت قرآن نے کی، نوح کی بیوی کی مذمت کی، لوط کی بیوی کی مذمت کی کہ یہ خیانت کرتی ہے، تمہاری باتیں کافروں تک پہنچاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اس گود میں بچہ پلا تو وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہ سفینے کو سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ رسول کی حدیثیں صرف اسی لیے ہیں کہ ماؤں کو پہچانا جائے۔ نام نہیں ہے، نام نہیں ہے ماں کا، لفظ نہیں ہے، لیکن مطلب یہی ہے اہل بیت سفینہ ہیں۔ اب جن کی ماؤں نے خطا کیا ہے وہ اس سفینے کی طرف نہیں آئیں گے، جیسے نوح کا بیٹا نہیں آیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ تو آپ یاد رکھیے پہاڑ پہ چڑھے لوگ سفینے میں کبھی نہیں آئے۔ ہمارے دور میں مثلاً دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عالم صاحب تشریف فرما ہے اور کوئی علمی گفتگو ہو رہی ہے، اور کوئی تیسرا ایسا آ گیا کہ جسے عالم صاحب پہچانتے ہیں، تو انہوں نے گفتگو کا رخ ہی بدل دیا۔ جو علمی گفتگو ہو رہی تھی وہ روک دی۔ کیوں؟ ایسا آ گیا جو یہ ظرفی ہی نہیں رکھتا کہ جو گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کے معیار کی گفتگو شروع کر دی۔ تو جہاں ایسا ماحول ہو، ائمہ نے یہی کہا ہے کہ میرے راز کو راز رکھنا، اور جو حدیثیں عام عوام کے لیے تھیں کا سنا دو، بتا دو لوگوں کو۔ عام کر دیا، وضو ایسے ہوگا، وضو کا طریقہ یہ ہے، نماز میں خضوع خشوع یہ ہے، روزے کے اوقات یہ ہیں، سحری کا وقت یہ ہے، یہ بھی بتا دو، یہ ایسے ہے، زکوٰۃ کے مسئلے یہ ہیں، حج کے مسئلے یہ ہیں، جاؤ جاؤ سب کو بتا دو۔ لیکن کچھ ایسی بھی حدیثیں تھیں، صحابہ سے کہتے تھے بس یہاں رکھنا۔ اچھا تو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بیان ضرور کرے گا، رکے گی تو ہے نہیں، تو اس سے بھی نہیں منع کیا۔ کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم بیان ضرور کرو گے، لیکن میں تمہیں بتا دوں اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ اگر تم نے میرے راز کو کھول دیا اور بیان کر دیا تو تم ذلیل و رسوا ہو گے عوام میں، یہ عوام تمہیں رسوا کر کے رہے گی۔ اچھا یہ حدیث میں پڑھتا رہا، روز میری نظر سے گزرتی تھی، جب حدیثیں پڑھی تو میں نے یہ حدیث بھی پڑھی، میرے راز کو نہ کھولنا رسوا ہو جاؤ گے، میرے راز کو نہ کھولنا رسوا ہو جاؤ گے۔ اب میرا میٹر ختم ہو گیا، وہ والا جو ہلکا پھلکا تھا، اب وہی بچا جو راز والا تھا۔ اب جو میں نے پڑھنا شروع کیا تو جامع سبتین میں ایسا رسوا ہوا، ایسا ائمہ نے کہا تھا تو سچ ہوا۔ تو ائمہ کی حدیث کی صداقت بھی مجھے پتا چلی کہ بھیا ذلیل تو ہونا تھا، رسوا تو ہونا تھا۔ اب رسوائی کی کہانی میں آپ کو کیا سناؤں؟ کوئی اپنی رسوائی کی کہانی سناتا ہے، لیکن مجھے مزہ آتا ہے اپنی رسوائی کی کہانی سنانے میں۔ وہ علل الشرائع کی امام صادق کی وہ حدیث پڑھ دی میں نے، کون سی؟ جو ابھی
کل کی پرسوں کی مجلس میں بھی یہاں پڑھی تھی میں نے، اور جناب علی دسیوں بار پڑھ چکا قصہ مسیح، میں نے ذلیل ہونے کے بعد بھی پڑھے جا رہا ہوں، مزید ذلیل ہونے کی تمنا میں۔ اس نے آ کے امام صادق سے کہا آپ کے شیعہ شرابی ہیں، شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، زانی ہیں اور یہ ہیں اور چور ہیں، فلانے۔ آدھے گھنٹے تک وہ سناتا رہا، امام سر جھکائے ہوئے سنتے رہے، پھر وہ چپ ہو گیا، اسٹاک ختم ہو گیا۔ جب اس کا اسٹاک ختم ہو گیا تو امام نے کہا کہہ چکا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ کہا سب کہہ دیا، سارے عیب آپ کے شیعوں کے بیان کر دیے۔ کہا تو سن، تو کر چکا بیان، اپنا کام کر لیا، اب باہر جا کے اعلان کر اور ایک ایک سے جا کے کہہ دے کہ ان سب باتوں کے باوجود وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ اب جہالت کا کمال دیکھیے کہ اس میں جاہل جو ہے وہ یہ پوائنٹ نکالتا ہے کہ ضمیر اختر نے یہ پڑھ دیا سب کرو اور بخشے جاؤ گے۔ یہ پوائنٹ اس میں کہاں آ رہا ہے؟ دیکھیے کمال، بات کو ایسے موڑتے ہیں بھئی سارے گناہ کرو، ہاں بخش دیے جاؤ گے۔ یہ میں کب کہہ رہا ہوں؟ اور میں کب کہہ رہا ہوں؟ جتنا امام نے کہا اتنی بات کرو۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، شیعوں کا دشمن امام سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب باتیں ان میں ہیں۔ امام تردید نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں سمجھا؟ امام یہ کہہ سکتے تھے تو جھوٹا ہے، وہ ایسے نہیں ہیں۔ امام یہ کہہ سکتے تھے وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ زکاتیں دیتے ہیں، وہ نماز شب پڑھتے ہیں، یہ کہہ سکتے تھے امام۔ کہہ سکتے تھے نا؟ کیوں نہیں کہا امام نے؟ امام نے کیوں نہیں کہا؟ پھر وہاں واپس جائیے، یہ اکڑ کے کہہ رہا ہے، بولے چلا جا رہا ہے، کس کے سامنے؟ کائنات کا خطیب اعظم، جس کی خطابت معصوم فرشتے سنتے آئے تھے اور پیغمبر سنتے آئے ہیں، جس کی خطابت پہ وحی بنتی ہے اور کتابیں بنتی ہیں، زبور، توریت اور انجیل اس کی خطابت سے بنتی ہیں، اس کے سامنے یہ خطابت کر رہا تھا، میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں گا اور ان کو یہ کر دوں گا اور ان کو ادھر لے جاؤں گا، بازار سجا دوں گا اور ان کے لیے کروں۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، تو ایسا نہیں کرتا، میرے بندے، میرے پیارے بندے، تو ان کو بہکا نہیں سکتا، تو ان کو بازار میں نہیں لے جا سکتا، تو ان سے زنا نہیں کروا سکتا، تو ان سے جھوٹ نہیں بلوا سکتا، تو ان سے غیبتیں نہیں کروا سکتا۔ اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ کہتا جا رہا ہے یہ کروں گا اور یوں بہکاؤں گا اور یوں بہکا دوں گا اور یوں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کہہ چکا تو، میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ کہ جو علم کلام نہیں سمجھے گا، جو تفسیر نہیں سمجھے گا، آیات قرآن نہیں سمجھے گا، اس کے سمجھ میں یہ راز نہیں آ سکتا۔ اس لیے امام نے منع کیا سب کے سامنے نہ بتانا، اور بتایا اور ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے۔ اس لیے کسی کے سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ یہ راز کیا ہے۔ اب راز سنیے، راز میں راز ہوتا ہے نا، امام کیا تو راز میں راز۔ پوچھنے والے شیعہ تھے، وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ کہا مولا دلیل کیا؟ کہا آفتاب صبح طلوع ہوتا ہے، کرنیں باہر نکلتی ہیں، دن بھر کرنیں پھیلی رہتی ہیں، جب شام ہوتی ہے تو وہ کرنیں پھر آفتاب میں واپس جاتی ہیں۔ ہم لوگ ائمہ آفتاب ہیں، تم شیعہ ہماری کرنیں ہو۔
ہم ہی سے نکلتے ہو اور ہم ہی میں آ جاؤ گے واپس. اب یہ کیا راز تھا کہ آپ نے تردید کیوں نہیں کی؟ تردید کیوں نہیں کی؟ تردید اس لیے نہیں کی کہ اس کو یہ جتانا چاہ رہے تھے کہ تجھے ولایت علی کا مفہوم معلوم ہو جائے، اس لیے کہ نماز پہ گلے نہیں کٹیں گے، روزے پہ گلا نہیں کٹے گا. قتل، ٹارگٹ کیلنگ نماز روزے زکوٰۃ پہ نہیں ہو رہی، اس لیے ہو رہی ہے کہ تم علی علی کر رہے ہو. تو علی علی پہ ہو رہی ہے تو کیا ہم ان کو اب ان کی طویل زندگی کو جہاں پہ کٹ کر دیا گیا ہو اور تم نے مختصر کر دیا ہو تو ان کو ہم اب یہ پوچھیں گے ان سے کہ کتنی نمازیں پڑھیں اور کتنے روزے رکھے، اس پہ ہم ان کی بخشش کریں گے؟ نہیں، وہ اپنا کام کر چکے، تم نے اپنا کام کر لیا. جس وجہ سے تم نے ان کا گلا کاٹا ہے وہ چیز اولا ہو گئی نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے. اب ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. ان کا معاملہ کل اتنا ہے کہ اللہ پوچھے گا تجھے کیوں مارا گیا، وہ کہے گا علی علی. بات ختم ہو گئی.